بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام انسائڈ دا نیوز میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ روایتی پروگرام سے ہٹ کے تھوڑا سا پہلے بات کریں گے ان موضوعات پہ جن پہ بات کرنا نیشنل ٹی ویز پہ ضروری ہے، لیکن ہم بات کرتے نہیں ہیں۔ فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے۔ قومی پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن اب بھی بہت سے لوگوں کو کچھ خدشات ہیں، کوئی باتیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو اب بھی اس دور میں بھی پولیو سے دور، خطروں سے دور رکھا ہوا ہے۔ پاکستان انفارچونیٹلی کچھ ممالک نہیں ہے شامل ہوتا ہے، باقی بعد میں کریں گے وہ کون کون سے ممالک ہیں جن میں ابھی بھی خدشات ہیں کہ پولیو ہیں کہ نہیں، لیکن پاکستان ڈیفینیٹلی اس وقت پولیو کا شکار ہے اور ان لسٹ میں آتا ہے کہ جہاں پہ پولیو موجود ہے۔ بڑی ایک عجیب صورتحال ہے جس پہ قابو پانا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر سلیم پریانی صاحب، وائس پریزیڈنٹ پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن۔ سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ٹھیک ہے سر، اس میں پریانی صاحب سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھیں گے کہ جیسے ہم نے انٹروڈکٹری پارٹ میں یہ کہا کہ اب بھی لوگ پولیو کے حوالے سے کچھ سوچتے ہیں کہ جناب قطرے پلائیں نہ پلائیں، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اب بھی کچھ سوچ میں تبدیلی آئی ہے یا ویسے ہی ہے پہلے کی طرح؟ نہیں، بیسک جو پرابلم آتا ہے نا وہ وہاں پر آتا ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو ریگولر ویکسینیشن کروا رہے ہیں نا، حفاظتی ٹیکے لگوا رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، تو ان کو جو ہے یہ سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ 2 قطرے جو ہے بار بار اور ہر بار کیوں ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو ویکسینیشن وہ لوگ کروا رہے ہیں وہ روٹین ڈوز ہے، ایک شیڈیول کے مطابق ہے نا، اور یہ اضافی خوراک ہے۔ اضافی خوراک کا مقصد اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی وبا یا کوئی بیماری آپ کے درمیان ہر وقت موجود ہے، تو اس کو جو ہے ختم کرنے کے لیے پھر وہ چیز بار بار کری جاتی ہے۔ تو اسی لیے اس میں جو ہے وہ آپ کے اسی سوال میں جو میں دوسرا جواب بھی دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ 2 قطرے بار بار ہر بار بہت ضروری ہے تاکہ یہ وبا جو ہے، یہ بیماری جو ہے ہمارے، مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، سوری ٹو انٹرپٹ یو، نو کہ پرابلم۔ جب ہم بچے کو ویکسین کے لیے لے کے جاتے ہیں، ویکسینیشن کے لیے، تو وہ آلریڈی ویکسینیشن والے بھی اس کو پلاتے ہیں کہ خوراک، اس کے بعد گھر کے دروازے پہ لوگ آتے ہیں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے ہم نے ابھی پلائے ہیں تو ہم نہیں پلانا چاہتے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی پلائے جائیں اس کو پلانے میں کوئی مسئلہ نہیں کوئی ہے؟ مسئلہ نہیں ہے، بالکل ڈیفینیٹلی، اور بلکہ فائدہ ہی ہے کیونکہ کمیونٹی کے یہ جو سروس ہو رہی ہے جو گھر گھر جا کے وہ کمیونٹی کو اسٹرائل کرنے کے لیے، مطلب اس کمیونٹی سے پولیو کے جراثیم کے خاتمے کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کہ بچے کو پلا کے پولیو کا خاتمہ کیسے ہو رہا ہے یہ ایک الگ سوال ہے۔ ڈاکٹر سلیم پریانی صاحب، سب سے امپورٹنٹ چیز اس یہ بھی ہے کہ ہم نے نا خود اس کو دیکھا ہے، سوشل میڈیا پہ ایک مہم سی چلائی جاتی ہے، بار بار کہا جاتا ہے کہ شاید ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسل کشی کر دی جائے، اس کی وجہ سے پولیو کے قطروں میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری نسلوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کو کس طرح سے کلیئر کریں گے؟ اگر اتنا آسان ہوتا نا تو دنیا جو ہے اپنا رخ بالکل تبدیل کر کے 2 قطروں پر آ جاتی، اور اس وقت جو ہے عراق، سیریا اور جہاں پر بھی وہ 2 قطرے پلا کے سب خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ اس وقت اگر ہم غزہ کی بات کریں تو اسرائیل بھی 2 قطرے پلا کے سب کو ختم کر چکا ہوتا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، مزے کا خاص بات ہے۔ اور نسل کا ایشو مطلب وہ ہے، تو اگین میں کہوں گا کہ جہاں جہاں پولیو کا خاتمہ ہوا ہے وہاں پہ نسل بڑھتی ہی جا رہی ہے نا، کہیں پہ کم تو نہیں ہوئی ہے۔ مثال لے لیں آپ چائنا کی، مثال لے لیں آپ انڈیا کی، مثال لے لیں آپ بنگلہ دیش کی، تو ان کی آبادی دن دگنی رات چگنی بڑھتی جا رہی ہے۔ بلکہ چائنا کو تو باقاعدہ جو ہے پابندی لگانی پڑی کہ 2 بچوں سے زیادہ جو ہے وہ بچے پیدا نہ کیا جائے۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو سب کو 2 قطرے پلا کے آج اپنی آبادی پہ کنٹرول کر چکا ہوتا۔ بڑی حیرت کی بات ہے، ہم اس سو کالڈ معاشرے میں رہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پڑھا لکھا بھی کہہ رہے ہیں اور سب کچھ، لیکن میں نے اپنے ہی اطراف میں 2 لوگوں کو پولیو کے مرض سے ابھی تک نپٹنے دیکھا ہے، 40 سال کی عمر کے ہو گئے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ ایک ناکردہ گناہ کی سزا ان کو دی جاتی ہے، نہ جانے کسی غلطی تھی جس کی سزا بچہ بھگت رہا ہے۔ تو کیا ایسا بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم سمجھتے بھی ہیں کہ یہ چیز غلط ہے پھر بھی ہم اپنے بچوں کو ان قطروں سے دور رکھ رہے ہیں، ویکسینیشن سے اصل دور میں رکھ رہے ہیں؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں اس چیز کا، جب تک نہیں ہوتی ہم خوش ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہو جاتی ہے پھر ہم ایکٹیویٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ اور کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کا علاج ممکن نہیں ہے لیکن ان کی پریونشن ہے۔ پریونشن 2 طریقے سے، ایک صفائی ستھرائی صاف پانی، ٹھیک ہے، دوسرا جو ہے وہ ویکسینیشن، ٹھیک ہے۔ تو جب کسی بیماری جس کا علاج ممکن نہیں ہے، اچھا اب دوسرا جو سوال ہوتا ہے کہ ویکسینیشن کے کیا فوائد ہیں،
بعض اوقات جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ویکسین پلانے کے باوجود یا ویکسین کروانے کے باوجود وہ بیماری ہو جاتی ہے، تو اس میں جو ہے میرا جواب سمپل سا رہتا ہے کہ ویکسین کے جو ہے دو کام ہیں. ایک تو یا تو وہ بیماری نہ کر ہو، دوسرا اگر وہ بیماری خدا نخواستہ ہوتی بھی ہے تو وہ اتنی مہلک نہ ہو اور نہ ہی اس کی پیچیدگیاں ہو. ٹھیک ہے. پولیو میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپاہج کر دیتا ہے آپ کو، ٹانگ سے، ہاتھ سے، جسم کے کسی بھی حصے کو جو ہے وہ، اور اگر آپ کے سانس کے جو ہے پٹھوں کو نقصان کرتا ہے تو اس میں موت واقع ہو جاتی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہمیں پتہ ہے کہ صرف 2 قطرے پلانے سے، بھلے بار بار پلانے پڑ رہے ہیں، لیکن اس سے جو ہے اتنی مہلک بیماری جو کہ جان لیوا ہو سکتی ہے. دیکھیں جان لیوا بیماری ہے نا تو آدمی چلو صبر کر لے گا، کلمہ پڑھ کے ایسا ہی ہے. صبر آ جائے گا، لیکن ایک اپاہج بچے کو آپ زندگی پر دیکھتے رہیں گے تو آپ تڑپتے رہیں گے ہمیشہ. تو وائی ناٹ. اچھا، کچھ روایت سے ہٹ کے ہم کوشچن پوچھتے ہیں، کیونکہ آپ ایک جس آرگنائزیشن کو لے کے چل رہے ہیں، جس تنظیم کو بھی لے کے چل رہے ہیں، بچوں سے بھی آپ کا مستقل رابطہ ہوتا ہے، آپ نے یقیناً ریسرچ پیپرز بھی اس پہ لکھے ہوں گے. ایک چیز جو کہی جاتی ہے کہ پوری دنیا میں اس کی ویکسینیشن ہو گئی ہے آئی وی کے تھرو، اور ہمارے یہاں قطرے پلائے جا رہے ہیں، اس کی کوئی چیز نالج ہے؟ ہاں، ایکچولی ہمارے یہاں قطروں پہ زور اس لیے آئی وی بھی ہو رہا ہے، جیسے کہ اب ہمارے روٹین جو شیڈیول ہے EPI شیڈیول کہلاتا ہے، ایکسپینڈیڈ پروگرام آف امیونائزیشن، تو اس میں آئی وی جو ہے پولیو 2 دفعہ دی جاتی ہے. ایک جب بچے کی عمر 4.5 مہینے ہوتی ہے، یعنی 6 اور 6 10 14 ہفتے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 9 مہینے پہ، یعنی 2 دفعہ آئی وی دیا جاتا ہے. اب آئی وی اور اورل پولیو میں فرق کیا ہے؟ آئی وی جو ہے وہ آپ کے تینوں وائرسز کو کور کرتا ہے، ٹائپ 1، ٹائپ 2، ٹائپ 3، اور وہ ہمیں شیورٹی ہے کہ اس کو بچے کو لگ گیا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ پولیو جو اورل پولیو ہے وہ ہر علاقے میں یہ تینوں وائرس میں سے کوئی ایک وائرس جو ہے نا وہ زیادہ ڈیڈلی ہو رہا ہوتا ہے یا زیادہ پرابلم کریٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ جیسے ہمارے یہاں وہ اورل پولیو 2 جو ہے وہ اس میں شامل ہے، یعنی تینوں وائرس شامل نہیں ہے، ایک ہی ہے جو ہماری کمیونٹی میں زیادہ ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے کئی کہا جاتا ہے. اس وقت پوری دنیا میں کون کون سے ممالک ہیں جس میں پولیو موجود ہے؟ Unfortunately we are only 2. افغانستان اینڈ پاکستان. پہلے ہمارا ساتھ دے رہا تھا نائجیریا، لیکن وہ بھی اب ماشاءاللہ اسی مہم کے تحت تو وہاں سے بھی جو ہے پولیو ختم ہو چکا ہے. کتنی شاکنگ بات ہے یہ کہ اچانک سے آپ یہ سوچیں کہ ہمارے ملک، ہم ویسے تو اپنے آپ کو بڑا تہذیب یافتہ سمجھتے ہیں. ایک اور پیچھا جو آپ نے ایک اور سوال کیا تھا کہ اتنا فوکس جو ہے وہ عالمی تنظیمیں جیسے آپ کہہ رہی ہیں یا دنیا جو ہے ہمارے اوپر ایک فوکس کیوں ہے ہمارے اوپر. اس میں دیکھیں میں آپ کو ایک، حالانکہ دیٹ از ناٹ ٹرو، لیکن صرف سمجھانے کے لیے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ وہ فوکس اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار ہے، ہمارے بچوں سے، بچوں کی نسبت. اب آپ پوچھیں گے کیوں؟ وہ نہیں چاہتے کہ ہم یہ کم بخت جو بیماری ان کے یہاں ختم ہو چکی ہے ہمارے یہاں سے وہاں دوبارہ چلی جائے. اس لیے انہوں نے ہمارے اوپر فوکس کیا کہ خدا کے لیے اس کو آپ لوگ ختم کریں، ہم لوگ پابندیاں لگا دیں گے آپ کے سفر پہ. وہ اس حد تک جا سکتے ہیں. اچھا، یہ بیماری کیا آپ نے جیسے کہا کہ دوسرے ممالک پابندی بھی لگا دی، ہم نے پہلے تو بہت زیادہ پابندیاں خود پہ دیکھی ہے، اب تھوڑی ہم پہ کم ہوئی ہیں چیزیں، لیکن کیا یہ لگنے والی بیماری ہے یا جینیٹک تو نہیں ہے یہ؟ ہاں، دیٹس اے ویری گڈ کویشچن. نہیں، یہ جینیٹک نہیں ہے، نہ ہی خاندان، مطلب ایک مطلب فیملی میں نہیں چلتی. یہ آپ کو جو ہے تھرو ویسٹ، ٹھیک ہے، یہ ہمارے فضلہ سے جو ہے خارج ہوتے ہیں یہ جراثیم. اور جیسے میں نے کہا نا صاف پانی از مسٹ فار دس، تو وہ جو ہے فضلہ سے خارج ہو کے اب وہ ہمارے سسٹم جو واٹر سسٹم ہے اس میں شامل ہو جاتا ہے. اب وہ کہاں پھیلے گا ہمیں نہیں پتا. اسی لیے مہم کو جو ہے وہ ایک واسٹ کرتے ہیں نا، مطلب ایک بہت بڑے حلقے میں جو ہے یہ مہم چلائی جاتی ہے، کیونکہ وہ اب جیسے ابھی جو لیٹسٹ جو ہے ہمارے پاس 5 بچے جو ہے جن کو یہ ڈائگنوز ہوا ہے پولیو، جس میں سے 2 خیبر پختونخوا اور 3 کراچی ایسٹ میں. ٹھیک ہے نا، 3 کراچی ایسٹ میں ہوئے. اب کراچی ایسٹ میں سوراب گوٹ بھی آ گیا اور دوسرے بہت بڑا علاقہ ہے، کھلے نالوں کی وجہ سے اور بہت ساری وجوہات ہیں. تو اب اس پہ فوکس زیادہ ہے کہ ان علاقوں میں مسٹ ہے
ہر لحاظ سے جو ہے ان میں پولیو کے قطرے بھی پلانے اور اسکولوں میں جو ہے پولیو انجیکشن بھی دیے جا رہے ہیں. تو یہ دونوں کروانے لازمی ہیں. اچھا، یہ جو آپ نے کہا کہ سندھ میں آپ نے کراچی کے کچھ، یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے، کراچی والوں کو سننا چاہیے کہ کراچی میں موجود ہے. کیا جس شخص کو پولیو ہوگا اس کی وجہ سے نقصان پہنچ سکتا ہے، یا یہ اوور آل بعض اوقات نہیں، ایک 5 صحت سال مند نہیں ایک صحت مند بچہ ہے وہ بھی پولیو وائرس شیڈ کر سکتا ہے. وہ بھی، ضروری جی نہیں ہے کہ یہ میں پولیو، پوچھنا ہاں چاہتی نہیں ایک شاید اسی لیے جو ہے نا یہ جو مہم چلائی جاتی ہے سب کو، کیونکہ وہ صحت مند بچہ بھی جو ہے وہ پولیو وائرس شیڈ کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے اس کی اپنی امیونٹی اتنی اچھی ہو کہ اس کو پولیو وائرس نے نقصان نہیں پہنچایا، لیکن اگر وہ لائیو پولیو وائرس اس کے فضلہ سے جو ہے وہ پانی میں شامل ہو رہا ہے تو وہ دوسروں کو پھیلا سکتا ہے. اب ہم ہر بچے کا تو ٹیسٹ نہیں کر سکتے نا، تو دیٹس امپاسبل. تو اس لیے جو ہے وہ اس کو ماس کیمپین کی جاتی ہے. اچھا، یہ جو پولیو کے ورکرز آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، کیا ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں ماں باپ کے ٹھیک ہے آ جائیں؟ اور بعض مطلب اوقات اگر بدتمیزی بھی میں ہو جاتی ہے. اگر پچھلے چند سالوں میں اگر میں دیکھوں تو کوآپریشن کافی بڑھ گئی ہے الحمدللہ. اور یہ اویئرنیس آپ لوگوں نے پھیلائی ہے تھرو میڈیا، پرنٹ میڈیا ہے یا آپ کے ریڈیو میڈیا ہے، ٹی وی میڈیا ہے، واٹ ایور. اور پھر یہ کہ ہماری ایسوسیشن ہے، دوسری ایسوسیشن میں جیسے پیما بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہے، پی ایم اے بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہے، جو ہمارے کیا کہتے ہیں اس کو شورا جو ہے، ڈفرینٹ مفتی صاحب جو ہے وہ پروگراموں میں آ کے انہوں نے جو ہے کافی اس کے بارے میں بتایا ہے لوگوں کو. تو اس کے بعد تھوڑی اویئرنیس بڑھنے کے بعد اب آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا میں پولیو کے خلاف اتنا نہیں آ رہا. لیکن اگین کچھ تقریب کار لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو کہ ویسے ٹارگٹ نہیں کر رہے، لیکن جو پولیو ورکرز ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تاکہ خوف و ہراس پھیلے. میں کہتا ہوں کہ یہ اس وقت جس طرح بارڈر پہ ہمارے سپاہی ہماری حفاظت کر رہے ہیں نا، یہ پولیو ورکر بالکل وہی کام کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. صرف کوئی پیغام دینا چاہیں گے والدین کو ڈائریکٹلی، آپ کچھ کہنا چاہیں تو؟ افواہوں پہ اور سوشل میڈیا پہ اتنا دھیان نہ دیں، اور اپنے نہ ہی صرف اپنے بچوں کو بلکہ قوم کے بچوں کو اس وبائی مرض سے محفوظ کریں. 2 قطرے بار بار ہر بار. بہت شکریہ ڈاکٹر سلیم پریانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مسئلہ صرف یہی ہے کہ جب تک اویئرنیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اویئرنیس یہی ہے کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے آپ تیار کر لیں اور ان باتوں کو سنیں. ہمارا یہ مقصد، ہم اگر اس وقت بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے طور سے فرض پورا کر رہے ہیں. آپ بھی اپنے طور سے فرض پورا کیجیے. اگر آپ کے بچے بڑے بھی ہو گئے تو آپ اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کو آپ پیغام دیجیے کہ یہ کتنا ضروری ہے. فیصلہ آج کرنا ہے اگر بچوں کو چلنا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا، بریک کے بعد واپس آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں.